کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں غم، درد اور تکلیف کا کوئی تصور نہیں؟ کیا ہم اس منزل کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم جنت میں کیا خصوصیات ہیں، جنت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں، اس میں کیا نعمتیں ہیں، جنت کے بارے میں بات کریں گے۔ جنت میں مومنوں کو کون سی خاص نعمتیں دی جائیں گی؟ جنت میں ہر خواہش پوری ہونے کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث کیا بتاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ذکر کی گئی ہے؟ جنت میں انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ دنیاوی زندگی کو جنت کے حصول کا راستہ کیسے بنائیں؟ ان تمام سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات چاہیے۔ جنت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے۔ جنت کا تصور کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور تہذیبوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے مطابق جنت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ نہ صرف جامع ہے بلکہ انسانی فطرت کے ہر پہلو کو تسکین پہنچانے والا ہے۔ جنت کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا شاید ہمارے محدود عقل کے دائرے میں ممکن نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے ہمیں جنت کی ایک جھلک دکھلائی ہے جو ہمارے ایمان کو تقویت دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی زندگی میں حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت کے تصور کو گہرائی سے سمجھیں۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس کا مقصد ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمارے اعمال کو پرکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک عارضی قیام گاہ اور جنت کو دائمی سکونت کا مقام بنایا ہے۔ اس لیے جنت کی اہمیت اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جنت کا سب سے پہلا تصور ذہن میں سکون اور راحت کا آتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو مختلف قسم کے مشکلات، غم اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا اور نہ ہی بیماری ہوگی، نہ کسی قسم کی تکلیف۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو وہ سکون ملے گا جس کا وہ ہمیشہ متلاشی رہتا ہے۔ جنت کی خوشبو، مناظر اور ماحول ایسے ہوں گے کہ انسان کے دل کو مکمل سکون مل جائے گا۔ جنت میں انسان کے لیے جو نعمتیں مہیا کی جائیں گی ان کا بیان قرآن مجید اور احادیث میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ وہاں کے باغات، نہریں، میٹھے پانی کے چشمے، لذیذ پانی، بہترین لباس اور ایسے گھر ہوں گے جن کا تصور دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث جنت کے بارے میں اب کیا کیا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو لیتے ہوئے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جنت کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو ہمیں ان کی نعمتوں اور خصوصیات کا تصور دیتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ بقرہ آیت 25 میں یہ موجود ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب ان میں سے کوئی
پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، اور انہیں ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ آیت ہمیں جنت کی ایک جھلک دکھلاتی ہے جہاں مومنوں کو ہر وہ نعمت ملے گی جو وہ دنیا میں چاہتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جنت میں ہر چیز کامل ہوگی اور ہر خواہش کو بہترین انداز میں پورا کیا جائے گا۔ ہمیں جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح پر توجہ دینی چاہیے۔ جنت کا حصول ایمان اور نیک اعمال کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں نیک کاموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ جنت کے ذکر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا کی مشکلات پر صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ حدیث ہمیں جنت کی حقیقت کا وہ پہلو بتاتی ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ دنیا میں ہم جنتی جتنی بھی حسین چیزوں کو تصور کریں، جنت ان سے کہیں زیادہ شاندار ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے باغات اور نہروں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، ترجمہ یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ آیت دلکش مناظر اور سکون کا اظہار کرتی ہے۔ وہاں نہ صرف سرسبز باغات ہوں گے بلکہ ایسے صاف شفاف چشمے ہوں گے جو انسان کی روح کو خوش کر دیں گے۔ جنت کے حصول کے لیے قرآن میں بار بار تقویٰ پر زور دیا گیا۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جنت کی نعمتوں کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب انسان دنیا میں حلال چیزوں کو اپنائے اور حرام کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 194 میں یہ آیت ہے، اے ہمارے رب، ہمیں وہ عطا کر جو تو نے ہمیں رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا ہے، یہ سکھاتی ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور دعا ضروری ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور انہیں اپنے دیدار کا شرف عطا کرے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنتی اپنی تمام تر نعمتوں کو بھول جائیں گے اور اللہ کے قرب کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے۔ دنیا میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو قیامت والے دن اللہ کی جو دیدار ہے وہ سب سے زیادہ عظیم لگے گا اور اس کا صلہ ملے گا۔ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کریں تاکہ جنت میں اس کے دیدار کا شرف حاصل ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے لیکن جنت کی خوشیاں دائمی ہیں۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری ہوگی، نہ کسی قسم کی کمی ہوگی۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور جنت میں امتحان میں کامیابی کا انعام ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے لیے انعام ہے اور تمہاری کوششوں کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے، ہمیں جنت میں داخل کرے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ امید ہے آپ نے اس کو دلچسپی سے سنا ہوگا اور خوشی سے محسوس کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جنت میں جانے کی توفیق عطا کرے اور جنت میں لے کر جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔